یہ کہانی ہے ایک ننھی سی نینا کی۔ ایک دن ماں بیٹی میں یہی بحث ہو رہی تھی تو نینا کے پاپا نے کہا، بیٹا گھر بڑا ہو یا چھوٹا گھر تو گھر ہوتا ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھو۔ نینا فوراً بولی، نہیں پاپا، ہمارے پاس ہے ہی کیا، شکر تو اس دن ادا کروں گی جب میں ایک بڑے اور پیارے سے گھونسلے میں رہوں گی اور اپنی ساری سہیلیوں کو جو چھوٹے سے گھر میں رہتی ہیں بلاؤں گی اور خوب جلاؤں گی کہ دیکھو یہ میرا گھر ہے، کتنا پیارا اور خوبصورت ہے۔ پھر سب میرے بڑے سے گھر میں روزانہ کھیلنے آیا کریں گی۔ اچھا پاپا، ابھی تو میں باہر جا رہی ہوں، میری سہیلیاں میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ آج ہم سب سہیلیاں نیلے سمندر کی سیر کو جا رہی ہیں۔ اس کی ماما نے کہا، نینا بیٹا خیال سے جانا اور اندھیرا ہونے سے پہلے واپس آ جانا۔ دھیان رکھنا وہاں شکاری بہت آتے ہیں۔ کسی بھی درخت پر کوئی بھی پنجرا لٹکا ہوا نظر آئے تو اس کے اندر جانے کی کوشش ہرگز مت کرنا، یا کہیں زمین پر دانا پڑا ہو تو اسے بھی کھانے کی کوشش ہرگز مت کرنا۔ میری تمام باتیں یاد رکھنا اور ان پر ضرور عمل کرنا۔ نینا جو اپنی مما کی باتیں غور سے سن رہی تھی کہنے لگی، ایک تو آپ اور پاپا نصیحت بہت کرتے ہیں۔ مما نے کہا، بیٹا بڑوں کی نصیحت میں چھوٹوں کے لیے بھلائی ہوتی ہے، چھوٹے اپنے بڑوں کی باتوں پر عمل کر لیں تو کبھی نقصان نہ اٹھائیں گے۔ اچھا ماما، اب مجھے جانے بھی دیں، ویسے ہی بہت دیر ہو گئی ہے مجھے۔ یہ کہہ کر نینا اڑتی ہوئی اپنی سہیلیوں کے پاس جا پہنچی۔ سب چڑیاں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ نینا کے پہنچتے ہی سب نے کہا، چلو دیر نہ کرو، اب چلو۔ سب اڑتی ہوئی نیلے سمندر تک پہنچ گئی۔ وہاں سب نے بہت مزے کیے۔ پھر سب چھین چھپائی کھیلنے لگی۔ نینا بھی چھپ گئی۔ نینا تھوڑی آگے جا کر چھپی تھی۔ اس نے کہا، دیکھا کہ وہاں ایک بڑا پنجرا تھا جس میں بہت سا دانا اور پانی رکھا ہوا تھا۔ وہ بہت پیارا پنجرا تھا، بالکل ایسا جیسا نینا دعاؤں میں اللہ سے مانگتی تھی۔ نینا نے دل میں سوچا کہ شاید میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ پھر وہ جلدی سے واپس اپنی سہیلیوں کے پاس گئی اور بتانے لگی کہ میں نے ایک بہت بڑا اور پیارا سا گھر دیکھا ہے، تم سب میرے ساتھ چلو۔ اس کی سہیلیوں نے جواب دیا، نہیں، ہمارے ماما پاپا نے منع کیا ہے، ہم وہاں نہیں جائیں گی۔ نینا بولی، تم سب جاؤ یا نہ جاؤ، میں تو وہ پنجرا ضرور اندر سے دیکھوں گی، وہ اتنا بڑا خوبصورت ہے اور بالکل ویسا ہے جیسا میں چاہتی تھی۔ یہ کہہ کر نینا اڑ کر اس پنجرے تک چلی گئی۔ سب نے اسے بہت منع کیا لیکن اس نے کسی کی بات نہیں سنی اور اس پنجرے کے اندر چلی گئی۔ جیسے ہی نینا پنجرے کے اندر گئی، پنجرا فوراً بند ہو گیا۔ تاہم نینا خوش ہو کر پورا پنجرا دیکھنے لگی۔ کافی دیر بعد اس کی سہیلیوں نے کہا کہ نینا ہم جا رہے ہیں، اندھیرا چاروں طرف پھیلنا شروع ہو گیا ہے، گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ نینا نے کہا، ہاں چلو میں بھی چلتی ہوں، لیکن اب نینا کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ ساری سہیلیاں نینا کو چھوڑ کر چلی گئیں اور کہا کہ ہم تمہارے مما پاپا کو بھیجتے ہیں۔ اس طرح نینا اکیلی رہ گئی اور روتے ہوئے مما پاپا کا انتظار کرنے لگی۔ اتنے میں وہاں کچھ شکاری آ گئے، اسے دیکھ کر کہنے لگے، دیکھو آج ایک ہی چڑیا پکڑی گئی لیکن ہے خوبصورت، اس کو تو میں اپنے گھر لے جاؤں گا۔ اسی طرح ایک آدمی نے نینا کا پنجرا اٹھا کر اپنی گاڑی میں رکھ دیا اور سب سامان اکٹھا کر کے جانے کی تیاریاں کرنے لگی۔ نینا روتے ہوئے ان سے کہہ رہی تھی، رک جاؤ، میرے پاپا کو تو آنے دو، میں ان کے بغیر کیسے رہوں گی۔ گاڑی چلنا شروع ہو گئی۔ کافی آگے جا کر نینا نے دیکھا کہ اس کی سہیلیاں اور مما پاپا اسے اسی جگہ تلاش کر رہے تھے جہاں نینا اور پنجرا تھا۔ پھر نینا ایک بالکل الگ جگہ آ گئی جہاں نہ اس کے مما پاپا تھے اور نہ اس کی سہیلیاں، اور نہ ہی وہ کھلے آسمان میں اڑ سکتی تھی۔ اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ ہاں بس ایک چیز تھی
جس کی وہ خواہش کرتی رہتی تھی، وہ تھا اس کا بڑا اور پیارا سا پنجرہ۔ اب نینا کو ہر وقت بس ایک ہی بات یاد آتی رہتی تھی کہ اس کے پاپا کہتے تھے گھر بڑا ہو یا چھوٹا، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ پیاری سی کہانیاں اور واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔